أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نوواں پارہ سورہ الانفال۔ نوواں پارہ سورہ الانفال جو ہے اس کی ابتدا ہے، اس کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ہم نے سورۃ الاعراف جو ہے وہ مکمل کی ہے، جو الحمدللہ 208 6 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل سورت تھی، جس کی آخری آیات کل ہم نے پڑھی، جس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ذکر کیسے کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بندے کی روحانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، پھر اس روحانی کیفیت کے لیے بندے کے کرنے کا کام کیا ہے، زبان سے ذکر، دل کی توجہ، اور جو پڑھے اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، عاجزی، انکساری، تذلل، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو بالکل گرانا، حقیر قرار دینا، اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اللہ کے عذاب کا ڈر۔ یہ کیفیت جو ہے جس کا اجتماع انسان میں روحانیت پیدا کرتا ہے، ایمان کو طاقت تقویت دیتا ہے، جس کے ضمن میں ہم نے قرآن آیات کی روشنی میں وعدے کیا صرف زبان سے ذکر جو ہے یہ غفلت کا نتیجہ، زبان کے ساتھ دل کی توجہ ضروری، صرف دل میں اندر ہی سوچ یہ فکر اور تدبر کہلاتا ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر کے لیے دل کی حاضری اور زبان کی حرکت دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ یہ روحانی کیفیت کے حصول کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات تھی کہ انسان جو ذکر کرتا ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اس کے ساتھ اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ذکر نیکی سے ذکر ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، فائدہ انسان کو اپنی ذات کا ہے، اس کے ذکر سے اللہ کی سلطنت میں ریاست کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوری کائنات اگر ایک پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائے نا، رب کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتا۔ کل کائنات ایک بدترین انسان کے دل کی طرح ہو جائے تو رب کی بادشاہی میں ایک سوئی کے نکے جتنا بھی فرق نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے آخر میں یہ بات کہی کہ اللہ کے ہاں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس کی بندگی میں لگے ہیں، وہ کبھی اللہ کی بندگی سے اکتاتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آج ہے سورۃ الانفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی چیز، زائد چیز، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرضی عبادت ہے آ نفلی ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جو آپ پہ کرنی ضروری ہے، نہ کرنے کی صورت میں آپ مجرم ہیں، آپ نے اپنا حق جو آپ کے ذمہ رب کی طرف سے مقرر تھا آپ نے ادا نہیں کیا۔ نفل کا مطلب ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اضافی عبادات، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتاں فرض نے جی، کیا سنتا نے جی نفل نے۔ سنتوں کا لفظ بولتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعات جو فرضوں کے ساتھ جس کا اہتمام کیا ہے، اور مزید اضافی کو پڑھیں تو اس کو نفل، ورنہ حالانکہ جو سنتے ہوتی ہیں اصل میں یہ بھی نفل ہی ہوتے ہیں۔ نفل ان کو کہتے ہیں فرضوں سے زائد عبادت ہو تو یہ بھی نفل ہے، لیکن نفل میں پھر تقسیم ہو گئی آگے جا کے کہ ایک وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے نماز فرضوں کے ساتھ اہتمام سے پڑھی ہیں، ایک کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ان کو نفل کا درجہ، نفل کا لفظ بول لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، زائد عبادت، اضافی عبادت۔ نفل یہاں پر مال غنیمت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ دیکھو جہاد اللہ کے رستے میں لڑائی قتال، اس کا اصل مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ٹوٹ جائیں، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ، مسلمانوں کو دین کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور تاکہ مسلمان آزاد ہو کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا اس کی راہ باہر ہو جائے۔ یعنی جہاد کا مقصد فساد نہیں ہوتا، یہ تمہارے یہاں المیہ ہے نا
کہ مسلمان کی زبان پہ بھی بدقسمتی سے وہی لفظ ہوتے ہیں جو ایک یہودی اور عیسائیوں کی زبان پہ ہوتے ہیں. جو CNN چینل یہودیوں کا جو پراپیگنڈا وہ کرتا ہے، جو مودی کا چینل کرتا ہے، مسلمان بیچارہ لا علمی سمجھتا کہ بھی جہاد بھی دہشت گردی ہے. جہاد دہشت گردی جہاد دہشت گردی نہیں. اللہ نے آج کے اس دور میں بھی یہ حقیقت کھول دی ہے، ورنہ صرف مثال ایک دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ افغانستان کے مجاہدین کے ہاتھوں جو ایک غیر مسلم عورت جو رپورٹر تھی گرفتار ہوئی، ان کے پاس 10 دن رہ کے گئی اور وہ ان کے رویے کی وجہ کے مسلمان ہو گئی. اس کا انٹرویو پڑھ لیں اور وہ سن لے کہ وہ مسلمان کیوں ہوئی، کہ اس کے ذہن میں وہی تھا یہ خون خار ہیں، یہ درندے ہیں، یہ عزتیں لوٹیں گے. تو انہوں نے اس میں عزت لوٹی تو دور کی بات، اس کو ہاتھ بھی لگانا گوارا نہیں کیا اور پورا ایک بیٹی بہن والا احترام دیا اس کو. اکیلی عورت تھی تو اس کے ذہن میں وہی اپنا یورپ کا خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہے، دہشت گرد ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ اسلام کے اس مقصد کو بدنام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ جو بعض ایسی تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں بین الاقوامی طور پہ، خارجی لوگ جو ایسا ظالمانہ انداز اپناتے ہیں جسے اسلام کا یہ چہرہ خراب ہو، متاثر ہو، دہشت گردی کا رنگ پیدا ہو، جیسے داعش وغیرہ کمپنیاں لوگوں کو ذبح کرنا، بارود سے اڑانا، سرے عام ان کے جو ہے وہ ذبح کرنا وغیرہ، بم اور حملے مسجدوں میں دیگر. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ یورپ کا ہی کھڑا کیا ہوتا ہے وہ نیٹ ورک ہوتا ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں جو ہے اس چیز کو خراب کرنا، بدنام کرنا ہوتا ہے. برلا دیکھ کدھر ہے وہ بغدادی، اب وہ خلیفہ صاحب لبدا کدھر بغدادی کہاں ہے؟ وہ جو سارے ٹینک لگے جو ہے وہ عراق میں پھرتے تھے، دیگر پھرتے تھے، اور بڑا جی یہ کیا جی یہ جو داعش ہے، دولت اسلامیہ، عراق، شام تو اللہ نے فتح کر دیا، توڑ دیا خبیثوں کا نیٹ ورک، اللہ نے ملعونوں کو ذلیل کر دیا، بشاری بغیرت اور ان کے حواریوں کو. لیکن آئے کون ہے اصل جہادی؟ وہ داعشی کدھر ہے؟ وہ ایک مخصوص وہ تھے، وہ کیا چابی والے باندر، جب چابی بند ہوگی تو باندر بھی اپنے لوگ کے. تو بہرحال بات جو بس مقصد کہ انفا اصل مقصد الہی کلمت اللہ، اسلام کا غلبہ ہے. یہ جو اللہ مال غنیمت ہے یہ اضافی طور پہ اللہ دنیا میں مومنوں کو دیتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں. کیونکہ اصل مقصد لوٹ مار نہیں ہے، جہاد کا مقصد لوگوں کو پیسے کھینچنا نہیں ہے، ان کی جائیدادیں قبضہ کرنا. اصل مقصد اسلام کا غلبہ یہ تو اضافی اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں. اسے واسطے پہلی امتاں واسطے حلال نہیں سی، پہلی امتوں پہ مال غنیمت حرام تھا. کوئی بھی نبی جہاد کرتا، جو مال غنیمت ملتا اسے کھلے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی سارا کھا جاتا. حتیٰ کہ ایک نبی نے جہاد کیا تو مال رکھا گیا، آگ نے نہیں کھایا، کیونکہ اس مال میں سے کسی نے سامان جو ہے وہ اچک لیا تھا، خیانت کر چوری کر لی. تو جس نبی نے وہ جہاد کیا تھا نا، انہیں اپنے سارے اپنے جو قوم کے لوگ تھے ان کے سرداروں کا میرے آستے پہ بیعت کرو تاکہ پتہ چلے کس نے جو ہے خیانت کی. تو ایک سردار نے جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نبی کو، انہوں نے کہا فیکم الغلول، تیرے قبیلے میں خیانت ہے. تو پھر ایک بندہ بیل کے سر جتنا سونا جو تھا نا وہ لے کر کے آیا اور اس نے اس دیر میں رکھا، تو تب آسمان سے آگ آئی تو اس نے سکھایا. اگر اس سے خیانت ہو جاتی تب بھی وہ آگ نہیں کھاتے، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس میں کیا ہوئی، گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو اعزاز دیا کہ نبی علیہ السلام کا وہی 6 چیزیں اللہ نے مجھے انعامات دیے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. ان 6 انعامات میں سے جو اللہ نے مجھے اس دن سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا. یہ سورۃ الانفال جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ غنیمت کا لفظ مختلف چیزیں بولا جاتا ہے. مال جو جہاد کے نتیجے مال ملتا ہے نا، سارا ہوتا یہ اضافی ہے. یہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ اس کے رسول کی ملکیت ہے. لیکن اللہ نے اس میں لڑنے والوں کے حصے رکھے. اس کی 1/5 حصہ بیت المال کا، باقی 4 حصے مجاہدین میں. پھر اسی طرح کوئی بندہ اسپیشل کاروائی کرتا ہے، کسی کو کافر کے پیچھا کر کے کسی جسوس کافر کو مارتا، اس سے جتنا مال ملے وہ اس کا.
کبھی جو ہے نبی اللہ کی اسپیشل کوئی لشکر چھوٹا موٹا بھیجتے جہاد سے واپسی پر کسی خاص جگہ پہ علاقے پہ، وہ جتنا لوٹتا اس میں سے بھی زیادہ حصہ ان کو دیتے، کچھ بیت المال میں۔ تو اس قسم کی جتنی صورتیں ہیں مال غنیمت کی، یہ سب نفل غنیمت کہلاتا ہے۔ بغیر جنگ کے اگر کوئی علاقہ مسالت کر لیتا ہے، لڑتا نہیں ہے، تو پھر اس کا مال مال فے ہوتا ہے، پھر غنی جو ہے وہ غنیمت نہیں ہوتا، وہ اللہ اس کے رسول اور پھر مساکین فقراء کا حق ہوتا ہے، مجاہدین کا اصل حصہ وہ حق نہیں ہوتا۔ جیسے بنو نذیر یہودی قبیلہ تھا نا، تو انہوں نے پہلے بدماشی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید کرنا چاہا، اللہ نے بتا دیا بدریہ جبریل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا، ایک قلعہ بند ہو گیا، عبداللہ بن ابی ان کی خم ٹھونکنے والا تھا، کھلو جو میں تڑ نال دیکھنے تانوں کون کرتا، تو پھر نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے درخت کاٹے، کچھ ان کا معاشی انحصار ہی سارا اس پہ تھا، تو پھر چیخے وہ، پھر وہ آئے معافی مانگنے پہ، صلح پہ، انہوں نے کہا جی جو ہے ہمیں جو ہم لے جا سکتے ہیں میں لے جانے دو، باقی سب تم لے لو، ہماری زمینیں بھی لے لو، گھر بھی لے لو، ہمیں جو کچھ یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں نا ہمیں اس کی اجازت دے دو، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو نبی اگر نکل جو دفعہ ہو جو جان لے جاؤ، تو اپنی چھتیں بھی اکھاڑی انہوں نے، جو بھی کیا، جس کا ذکر سورہ شروع، اس کو مال فے کہتے ہیں، جو بغیر جنگ کے مسالت پہ آئے نا وہ مال فے ہوتا ہے۔ اب بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ پہلی جنگ تھی اسلام کی، جاہلیت میں جو تھا جو لوٹ مار کرتا جیتا جو ہاتھ ہوتا جنہیں جنہ لوٹ لیا ہوتا، لیکن اسلام کے اندر اب مسلمان تین حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو دشمن کے اوپر چڑھا ہوا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حفاظت میں مامور تھا، ایک وہ تھا جو مسلمانوں کے کیمپ، مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت میں کھڑا تھے، مسکافر اس کو نہ لڑو۔ اب اپنی جگہ تینوں گروہ مصروف تھے، ایک دشمن سے لڑ رہا تھا، ایک سامان کی حفاظت میں کھڑا تھا، ایک رسول اللہ کی حفاظت میں تھا، لیکن نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب جب اللہ نے مال غنیمت دے دیا، تو اب جنہوں نے لڑا تھا، جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا، وہ کہتے یہ تو سیاسی کیٹا نا، یہ تو پھر ساڑا بنتا ہے نا، تسی تے اپنے دوجے کمے ساڑا بنتا، تسی تھوڑا کٹھا کیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام تو سارا سرمایہ ساسا ہے ہمارا، تو نبی علیہ السلام کی حفاظت میں مامور تھے، نبی علیہ کو نقصان نہ پہنچے، تو آپ کے حکم پہ سارا کام تھا، تو لہذا حق تو ہمارا پورا ہے۔ تیسروں نے کہا بھی دیکھو تمہارا ساز و سامان مالو متا سارا وہ بھی تو اسی چیز کا حصہ تھا، ہم وہاں مامور تھے تو اللہ کے نبی حکم سے تھے نا، تو لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اب جب ان میں یہ نزاع ہو گیا کہ قیدہ بنتا ہے، چونکہ ابھی اسلام کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نہیں آئے تھے کہ کیا اس کی تقسیم کے کس کو کیا دینا ہے، اس لیے ہر بندہ وہ اپنے حساب سے بات کر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ سورت نازل کی، سورت الانفال۔ تو پھر اللہ نے یہاں مسئلہ سمجھایا کہ پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ تمہاری طاقت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، اور مدد اب بھی آئی ہے، آئندہ بھی آتی رہے گی، یہ تمہاری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ باقی جیسے پھر اللہ نے نظام بنا دیا مال غنیمت کا تقسیم کا، وہ اللہ نے کچھ یہاں بیان کیا، کچھ 10ویں پارے کے شروع میں آ کر کے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان آئے گا۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جو غنیمتوں کے بارے میں، جہاد کے نتیجے میں جو اضافی مال ملا ہے نا زائد، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر آکے۔ قل آپ فرما دیجئے، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح کر دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی یہ تمہاری طاقتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس لیے تم اس وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہو، تعلقات خراب کر رہے ہو، یہ آپسی تعلق نہیں خراب ہونے چاہیے، یہ پیسے کی بنیاد پہ تم کٹھے نہیں ہو، تم کٹھے ہو ایمان کی بنیاد پہ۔ فرمایا للہ والرسول، یہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا وہ جہاں جس کو جتنا دیں جو دیں وہ ان کا کام ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے 5 حصے کروائے، 5واں حصہ بیت المال میں اللہ اس کے رسول نبی علیہ السلام کے تصرف میں، کہ نبی اللہ جہاں چاہے تقسیم کریں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے مسالے ضروریات پہ خرچ کرنا۔ باقی 4 حصے میں سے جو مجاہدین
اپنی سواری گھوڑا وغیرہ لے کے نکلتا، ظاہر ہے وہ زیادہ دور بھاگ سکتا، زیادہ بہتر سے لڑ سکتا تھا، اس کے خرچے بھی زیادہ تھے، اس کے لیے 3 حصے، اور جو پیادہ ہوتا اس کے لیے 1 حصہ ہوتا، کیونکہ اس کے لیے گھوڑے کا بھی 2 حصے اور 1 حصہ اس کے لیے، تو اس کو حصہ سے زیادہ ملتا تھا اس انداز سے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، یعنی تمہیں اس بات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں، تعلقات خراب نہیں کرنے، آپ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم اصلاح کرو، درست کرو، ذات بینکم، آپس کے تعلقات۔ یہ جو تمہارے آپس کے تعلقات ہے نا، پیسے کی وجہ سے نہیں بگڑنے چاہیے، اس میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ یہ بھی نکتہ بڑا واضح ہے کہ صحابہ اکرام کو اگر وقتی غلطی لگی اور اس کی وجہ کیا تھی، بھئی ابھی مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نہیں آئے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر اگر تھوڑی سی جو عام روٹین چل رہی تھی اس کے مطابق باتیں کی ہیں، تو اللہ نے فوراً متنبع کر دیا کہ دیکھنا تمہارے تعلق کی بنیاد یہ چیز نہیں ہے، تو لہذا تم نے اس پہ اپنے تعلقات ناراضگی بھی نہیں کرنی، اس پہ تعلقات خراب بھی۔ اس سے بڑھ کے قرآن صحابہ کی کیا گواہی دے کہ ان لوگوں کا معاملہ پیسے پہ نہیں تھا، وہ پیسے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وَأَصْلِحُوا، اور تم اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس کے تعلقات، یعنی آپس کی تعلقات کو درست کر لو، اس میں بگاڑنے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہ لوگوں جو ہے آپس کے اندر لڑائی سے، تعلقات کو خراب کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا هِيَ الْحَالِقَ، یہ موڑ دیتا ہے، جو آپسی تعلقات ہوتا ہے نا، تو من چھڑ دینے۔ تو آپ نے فرمایا لا تہلک الشاة بل تہلک الدین، مونڈنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندے ٹینڈ کر دیتے، مونڈنے کا مطلب ہے کہ بندے کا دین برباد کر دیتے۔ یہ جو تعلقات آپسی ہوتے ہیں نا، خرابیاں، ناراضگیاں، وجہ بھائی پھر دیکھو نا، اللہ معاف کا، شیطان کا دھا لگتا نا، سلام تو گئے، پہلے ناراضگی، میل جل گیا، رشتے صلہ رحمی گئی، پھر سلام گیا، پھر ناراضگیاں، اسی ناراضگی کی بنیاد پہ بغض، نفرت، وہ کینہ، وہ نہ جانے بندہ کہاں، حتیٰ کہ آپس میں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ سب ایک ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، لیکن ایسے بغض کینے میں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، چاچے بھتیجے، مامے پڑیوے، بہنا بہنا، کون، کس بنا پہ؟ اس پیسے پہ۔ تو اس لیے فرمایا یہ آپسی تعلقات یہ نہیں بگڑنا چاہیے پیسے کی وجہ سے۔ وہ اصلحوا، اور تم درست کرو، ذات بینکم، آپس کے تعلقات، آپسی تعلقات نہیں خراب ہونے چاہیے۔ اسی لیے نبی کا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو عمر بھی زیادہ دے دے، اللہ اس کو رزق بھی زیادہ دے، عمر بھی زیادہ دے، رزق بھی، آپ نے کہا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلقات نہ توڑے۔ اگر رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے گا، اللہ رزق بھی زیادہ دے گا اور اللہ تعالیٰ عمر بھی زیادہ دے گا، کیونکہ کم بڑی ہمت ہے، حوصلے والا ہے، برداشت کر کے لوگوں کی کوتاہیاں، غلطیاں، ان کی زیادتیاں، دین اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کے ملتے رہنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ لیکن ادھر صلہ کیے، عمر بھی بہت زیادہ، رزق بھی زیادہ، جدو کٹ کے رہیں گے، نہیں ملیں گے، تو عمر بھی تھوڑی، تو رزق بھی تنگی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تو درست کرو اپنے کے تعلقات۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم بات مانو اللہ کی اور اس کے، اپنے آپ نہیں فیصلے کرنے، تم پابند ہو کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لہذا بات بھی اللہ اس کے رسول کی مانو۔ پھر اطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، بات مانو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، اگر واقعات ایمان دے دعوے دار ہو نا، سچے مومن ہو، اگر دعویٰ رہ دیو کسی مسلمان ایمان والے ہیں، پھر ایمان دا تقاضا اپنی من مرضی نہیں، پھر بات ماننی کی اللہ دیو دے رسول۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں۔
ما یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے غنیمت اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم درست کرو آپس کے تعلقات، تم سنوارو آپس کے تعلقات کو، آپسی تعلقات نہیں خراب ہونے چاہیے۔ اور یہ سبق ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ پیسے دی وجہ نہ رشتہ داری نہیں ٹوٹنی چاہیے، پیسے دی وجہ نہ تعلق نہیں خراب ہونا چاہیے۔ ساڑھے تعلقات خراب ہوتے کہ تھوڑے اوتھے بندہ شریعت دی مننے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوندا کہ جڑا کو ملے گا تے اسی ملیں گے، نہیں ملدا تے نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا اصل ہوندا اگلا نہیں ملدا تاں بھی انہیں ملے، جے بالکل گل ڈگ پوے دور نکل جاوے تے کم از کم پھر بھی آپ کا بلو ارحامکم، رشتہ داریاں نو بحال رکھو، ولو بالسلام، اگرچہ سلام دی حد تک کہ معاملات اگر انہیں بھی بگڑ جان بہتے نہیں کو بلکہ قرب رہ گئی ہے، انہوں نقصان زیادہ یا بگاڑا دیشا کہ کم از کم سلام دی حد تک تعلق پھر بھی رہنا چاہیے۔ یہ آخری معاملہ ہے۔ یہ کام پہلا میں گل کی تھی کہ یہ دل گردے والا کام ہے، بڑے حوصلے والا، یہ اپنے من نو مار کے چلن والا کام جے۔ رشتہ داری شریعت یہ دین دی بنیاد تے تردی جے کہ تسی دین نو ملحوظ رکھ کے چلو گے تو تر سکتے، تسی دنیا کے اعتبار نہ ترو گے تسی دوجے قدم نہیں پڑ سکتے رشتہ داری چ، سمجھو؟ پھر وہی ہونا ساری ویلنے پائی ہے، اسی لے کے کھانے ہیں جی، اسی محتاج ہیں انہاں دے، تسی تو مانتے تسی تو مانتے ہو نا، ایتھے فرق سمجھاؤنا، انہوں سمجھاؤ دی بجائے اپنے کو سمجھاؤ گے میں ملنا ہی ملنا ہے، وہ جاہل ہے گا مینوں نے سمجھ دیتی ہے میں لگنا میں چلنا ہے۔ رولا ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، قل کہہ دیا الانفال للہ والرسول، یہ غنیمت اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ، تم اللہ ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور تم درست کرو آپس کے تعلقات کو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم بات مانو اللہ کی اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو ابھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب